آپ کی نسبت کے ہر معاملے میں اللہ نے عروج رکھا ہے۔ پھر جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی کہ بیٹا جب اللہ کا ذکر کرو گے، جب بھی اللہ کا نام لو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لازمی بھیجنا۔ بیٹا کہنے لگے وہ کون تھے، کیا تعارف ہے؟ کہا مجھے تفصیلات کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب مجھے پیدا کیا گیا میری نظر عرش معلیٰ پر پڑی تو لا الہ الا اللہ لکھا تھا، ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ جب میں جنت میں سیر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں جنت کے ستونوں پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ جنت کے محلات کو میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے، ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ جنت کے حوروں کے سینوں پر دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ فرشتوں کی پیشانی پر دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ براق کی پیشانی کو دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے۔ شجر طوبہ کے پتوں پر دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ اللہ کا کوئی محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے، یہ کوئی شان مقام والی ہستی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ پر کیا ہوا ہے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اعلان تو بعد میں ہے، یہ اعزاز اللہ پہلے سے دیتے آئے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک یا تعلیم اور دعوت و تبلیغ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ تحقیق کریں گے تو جہاں اللہ کا تذکرہ ملے گا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی مل جائے گا۔ تورات کو کھولیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر، زبور کو کھولیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر، انجیل کو کھولیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر، قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6236 آیات ہیں، 6666 یہ اصول کافی کی روایت ہے، 6236 آیات ہیں۔ ہر آیت میں کسی نہ کسی اعتبار سے جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ اسی کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ پڑھیں، عیدین کا خطبہ پڑھیں، نکاح کا خطبہ پڑھیں، جہاد کا خطبہ پڑھیں، اور حجۃ الوداع کا خطبہ ہو، نبی علیہ السلام نے پڑھا، صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر معاویہ نے پڑھا، صحابہ اہل بیت نے پڑھا، علماء اولیاء نے خطبے پڑھے۔ آج تک مساجد میں خطبے پڑھے جا رہے ہیں، ہر خطبے کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر ہے۔ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درود پاک کی صورت میں ہے۔ جب تک نہیں پڑھیں گے، جب نماز مکمل نہیں ہوگی، قبر میں چلے جاؤ گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ من ربک من نبیک من دینک، حج عمرے کے لیے جاتے ہو، وہاں کے اعمال میں اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ درود پاک پڑھتے ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تعلیم ہے، تدریس ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے اور جہاد ہے۔ جو بھی دین کا معاملہ کریں گے، جہاں بھی جائیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر ملے گا۔ آسان مثال سمجھانے کے لیے علماء لکھتے ہیں، روایات میں بھی یہ چیز مل جاتی ہے کہ اذان جو 5 وقت کی نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر اذان گونجتی ہے، اس اذان میں جہاں صدائے اللہ اکبر بلند ہوتا ہے، وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ سے نبی علیہ السلام کا ذکر بھی بلند ہوتا ہے۔ لیکن اذان ہوتی ہے 5 وقت کی نماز کے لیے، یا تہجد کو ملا لے تو 6 اذانیں ہو جاتی ہیں۔ ایک اذان پر 10 منٹ بھی لگائے تو 50 منٹ یا 60 منٹ یعنی کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور 23 گھنٹے خاموشی۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر تو ہے لیکن بہت عام نہیں ہے۔ نہیں، علماء نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ ایسی بات نہیں، 24 گھنٹوں کے 1440 منٹ بنتے ہیں، ہر منٹ میں دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر اذان کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس اذان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو مزید سمجھیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہر ملک میں ٹائم علیحدہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو گجرانوالہ میں 11 بج رہے ہیں تو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں 10 بج رہے ہوں گے، اگر وہ سامنے والی گھڑی صحیح ہو تو۔ تب اکثر مساجد کی سامنے والی گھڑی خراب ہوتی ہے۔ 12 بج رہے ہیں، اچھا چلو 12 بج رہے ہیں، چلو یہ صحیح ہے، میں نے آپ کا امتحان لے لیا۔
تو وہ جمعے کے بیان میں اکثر ممبر پر بیٹھو نا، باہر سے آنے والے خطیب کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے گھڑی اتنی خوبصورت قیمتی لگائی ہوئی ہے، ابھی ٹائم اور تقریر لے رہا، جب بیچ میں بابے بابے بولتے ہیں مول صاحب بس کرو ٹائم ہو گیا، پھر پتہ لگتا ہے بھئی وہ تو رکی ہوئی ہے اور ٹائم اصل تو ادھر ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا 11 بج رہے ہیں یا 12 بج رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہر ملک کا ٹائم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ علماء نے بتایا تحقیق کر کے کہ انڈونیشیا کا ملک دنیا کے انتہائی مشرقی علاقے میں واقع ہے، اس کے سلرز نامی شہر سے سب سے پہلے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بھی دہرا رہا ہوں نا، میں کوئی اور موضوع بھی چھیڑوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے جی وہ جو اس دن آپ نے بات کی تھی وہ کریں۔ ابھی کل لاہور میں بیان ہے، پرسوں ابھی سے پیغام آیا ہوا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنی ہے، حالانکہ میں نے اس پہ بڑی تفصیلی الحمدللہ بیانات کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ گفتگو بھی آپ میں سے کئیوں نے سنی ہوگی، جنہوں نے نہیں سنے وہ اپنا ذوق تازہ کریں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات دین کی ایک جگہ پر کی تو دوسری جگہ پر نہ کریں، سب کو بتائیں، سب تک بات پہنچائیں تاکہ سب کو ذوق تازہ ہو۔ سلرز نامی شہر سے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے چلنے والی اذان فجر 1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا تک پہنچتی ہے۔ پیچھے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جکارتا کی مسجدوں سے اذان فجر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پھر یہاں سے 1.5 گھنٹے کا مزید فاصلہ طے کر کے اذان فجر مغرب کی جانب آگے بڑھتی ہے، تو مغرب میں سماٹرا نامی شہر تک جب اذان فجر پہنچتی ہے تو جکارتا میں ختم ہو جاتا ہے سلسلہ، پھر سماٹرا نامی شہر سے اذان فجر کا سلسلہ 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے ملیشیا کی طرف آگے بڑھتا ہے، پھر ملیشیا سے 1.25 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے اذان فجر ڈھاکہ اور بنگلہ دیش تک پہنچتی ہے۔ بنگلہ دیش کی مسجدوں کے میناروں سے اذان فجر کی صدائیں ابھی گونج رہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے اذان فجر جو آگے چلتی ہے وہ چلتے چلتے پاکستان کے شہر سیالکوٹ اور قریب ہی سری نگر تک پہنچتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ کا ٹائم ایک جیسا ہے، جب وہاں اذان فجر ہوتی ہے تو سیالکوٹ میں بھی ہوتی ہے، پھر سیالکوٹ سے کراچی گوادر کوئٹہ 40 منٹ کا فرق ہے۔ یہاں سے چلنے والی اذان فجر مختلف صوبوں شہروں علاقوں سے ہوتے ہوئے 40 منٹ کے بعد کراچی گوادر کوئٹہ پہنچتی ہے۔ پورے ملک پاکستان میں اذان فجر کی صدائیں گونجتی ہے، ادھر ہندوستان میں اذان فجر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ ابھی یہاں اذان فجر ختم نہیں ہو پاتی کہ افغانستان کی طرف سلسلہ جو بڑھتا ہے تو طالبان کی زبان سے صدائے اللہ اکبر، صدائے اشہد ان محمد رسول اللہ بلند ہوتا ہے۔ وہاں سے سلسلہ 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے مسقط کی طرف بڑھتا ہے۔ مسقط میں جب اذان فجر شروع ہوتی ہے تو عرب امارات، دبئی، ابوظہبی، شارجہ، راس الخامہ اور سعودی عرب، ان علاقوں میں اذان فجر کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف مسقط سے اذان فجر استنبول کی طرف بڑھتی ہے، اسکندریہ کی طرف بڑھتی ہے۔ ان علاقوں میں جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو مغربی ترکی سے لے کر اور شمالی ترکی تک 1.5 گھنٹے تک اس کنارے پر اذان فجر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اس دوران امریکہ، صومالیہ، سوڈان، ان علاقوں میں اذان فجر ہوتی ہے۔ دیگر ممالک میں بھی سلسلہ چلتا ہے۔ وہ جو اذان فجر انڈونیشیا کے سرزز نامی شہر سے چلی تھی، 9.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے جب بحر اوقیانوس تک پہنچتی ہے تو پیچھے سے اذان ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اذان ظہر پوری دنیا کا چکر مکمل نہیں کر پاتی کہ اذان عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر عشاء کی اذان بھی ابھی پوری دنیا کا چکر مکمل نہیں کر پاتی کہ دوبارہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے 24 گھنٹوں کے 1440 منٹ بنے، کوئی منٹ ایسا نہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر اذان نہ ہو رہی ہو۔ جب اذان ہوتی ہے ہر لمحہ ہوتی ہے، ہر سیکنڈ میں چل رہی ہے، ہر منٹ میں چل رہی ہے۔ اس اذان میں جہاں اللہ کا نام بلند ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا نام بلند ہے۔ اس لیے رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ان بدبختوں کی باتوں میں نہ آنا، میں ان کے نام مٹا دوں گا، ان کے نسلیں مٹا دوں گا، ان کے نظریے مٹا دوں گا، ان کی سوچ مٹا دوں گا، ان کے مشن کو مٹا دوں گا، ان کی بدبختیوں کو مٹا دوں گا۔ کوئی نام لے گا بھی تو اچھائی کے ساتھ نہیں لے گا۔ آج اپنے بچے کا نام کافر بھی ابو جہل کے نام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، میں اتنا ان سے دنیا کو متنفر کر دوں گا۔ رہ گئی بات آپ کی، میں رب اعلان کر رہا ہوں پوری دنیا میں، زمین و آسمان میں، درختوں میں، شجر و حجر میں، ایوانوں میں، میدانوں میں، قرآن میں، کتابوں میں، خطبوں میں، کلمے میں، کلام
کلام میں، نعتوں میں اور نظموں میں، تقریروں میں، خطاب میں، جہاں جب جس وقت مجھے رب کا نام لیا جائے گا، محبوب میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔